اور نگاہ ہے۔ تو میں نکتہ یہ سمجھا رہا تھا کہ مسائل فتاوا کسی کو کافر کہنے، نہ کافر کہنے، فاسق کہنے، خاموش رہنے، ان معاملات پر علماء کے اختلاف ہمیشہ رہے ہیں، مگر چھوٹوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کبھی کسی کو باطل اور غلط نہ کہے۔ اب جو علماء کے اختلاف ہوئے اس پر شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کا نام تو سنا ہے کہ نہیں؟ آپ نے سنا ہے نا؟ شاہ اسماعیل دہلوی تحریک بالا کوٹ والے، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون؟ علامہ فضل حق خیر آبادی، یہ اعلیٰ حضرت کے اساتذہ اور بڑوں میں سے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بڑوں میں سے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بڑوں میں سے ہیں علامہ فضل حق خیر آبادی۔ وہ پہلے ہوئے، اعلیٰ حضرت بعد میں ہوئے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ، ان کا فتویٰ شاہ اسماعیل دہلوی پر کفر کا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی شاہ اسماعیل دہلوی کو، اس کے اسباب ہیں، ہم دلائل میں نہیں جا رہا، میں آپ کو صرف تاریخ سمجھا رہا ہوں اور مسئلے کی حکمت نکتہ۔ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے شاہ اسماعیل دہلوی کے اوپر گرفت کر کے کفر کے وجوہ بیان کیے ہیں، وجوہ لزوم بیان کیا ہے، 70 وجوہ بیان کیے ہیں، مگر ان کے کفر کے فتوے ہونے کے باوجود خود ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے شاہ اسماعیل دہلوی کو فتویٰ کافر کہا، اور اعلیٰ حضرت جو ان سے چھوٹے، ان کے تلامذہ میں سے، انہوں نے کافر کا فتویٰ سکوت فرمایا۔ تو بولیے علامہ فضل حق خیر آبادی کو اہل سنت سے خارج کریں گے یا اعلیٰ حضرت کو خارج کریں گے؟ انہوں نے کافر کا فتویٰ دیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی،